باہر آتا ہے پہلے میلا ہوتا ہے پھر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طرح عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے سے پہلے اگر گناہوں کی آلودگی سے آلودہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے. اور رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے بارے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کلام ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اس میں بہت زبردست فضیلت کا بیان ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رمضان میں خصوصاً عمرے کی سعادت حاصل کریں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی. جب انسان کسی بھی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات کا حاصل کرنا لازم ہے. اگر ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم بہت سی اغلاط میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی بنا پر اس مقدس مقام پر پہنچنے کے باوجود مثلا عمرہ اگر ادا کر رہے ہیں تو یا کوئی بھی عبادت ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے جس کی بنا پر شدید گناہ حاصل ہوگا. اور اتنا تو کم از کم ضرور ہے کہ انسان ان فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے جو ایک عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے جواب میں حاصل ہوتی ہیں. کم علمی کے ساتھ انسان کبھی بھی عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. عمرہ بھی ایک بڑی مقدس عبادت ہے. اسے بھی ہم کامل طریقے سے اور شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کی روشنی میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا. اور جو فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ ملے گا. تو چند باتیں عمرے سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے خصوصی طور پہ اس کو سماعت فرمائیں اور جن کو ابھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی وہ اس نیت سے ان کو سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے تو یہ مسائل انشاءاللہ آپ کے لیے نافع رہیں گے. جب انسان عمرے کا ارادہ کرے تو پہلے ضروری کچھ سامان ہوتا ہے وہ ضرور آپ دھیان میں رکھیں. مثلا مرد حضرات جو ہیں وہ ایک تو احرام کی چادریں یہ 2 جوڑے لے لیں. یعنی ایک تہبند ہوتا ہے ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے. اس طرح 2 جوڑے لے لی جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ کبھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کپڑے میلے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بدلنے میں آسانی رہے گی. اس کے علاوہ قلم ڈائری کوئی ایک بڑا بیگ جو سامان کے لیے ہو ایک چھوٹا بیگ جس میں آپ اپنا ضروری دستی سامان یعنی پاسپورٹ وغیرہ ٹریول چیک وغیرہ آپ رکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک بیلٹ جو احرام باندھنے کے لیے ہو اور احرام کو ویسے تو وہ سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے لیکن فقہ حنفی کے روح سے احرام کو روکنے کی نیت سے کچھ باندھنا مکروہ ہوتا ہے. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس بیلٹ کو باندھتے ہوئے فقط اپنے پیسوں کی حفاظت کی نیت کی جائے تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی. لہذا اس نیت سے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں کہ میں اپنے جو ضروری دستی سامان ہے یا پیسے وغیرہ ہیں وہ اس کی جیب میں رکھوں گا تو اب اس کا باندھنا باعث کراہت بھی نہیں رہے گا. تو بیلٹ بھی لے لیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آگے انشاءاللہ عرض بھی کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی جو اوپر کی پشت ہے اس کا ڈھکنا منع ہوتا ہے. لہٰذا ایسا جوتا پہننا جس سے یہ پشت ڈھک جائے یہ غلط ہوگا. لہٰذا جانے سے پہلے 1 یا 2 جوڑی ہوائی چپل لے لیں تاکہ اس کی بدی جو ہے وہ خالی اوپر رہیں گی اور یہ ہڈی ہماری خالی رہے گی اور ہم کراہت سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ہو سکے تو ایک حج کی کتاب یا عمرے کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ مسائل چاہے ہم کتنا ہی سنیں لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بسا اوقات بہت سے مسئلے ذہن سے نکل جاتے ہیں. لہٰذا مسلسل مسائل کو پڑھنا اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نعتوں کی کیسٹیں خوش الہان نعتوں کی کیسٹیں رکھ لیں تاکہ مدینہ منورہ کے سفر میں خصوصی طور پر ذوق برقرار رہے. اس کے علاوہ باقی جو سامان ہیں مثلا آپ پاسپورٹ وغیرہ سنبھال کے اور اس کے علاوہ ٹریولر چیک اگر آپ رکھنا چاہیں پیسہ وغیرہ سرما کینچی اور دیگر جو ضروریات کا سامان ہوتا ہے صابن وغیرہ لیکن وہ خوشبو والا نہیں لیجیے گا بغیر خوشبو والا صابن. یہ تمام سامان ہم پہلے رکھ لیں اور مطلب اپنے بیگ میں ان کو شمار کر کے اچھی طرح دیکھ لیں بہت بہتر ہے ورنہ وہاں پر جا کر بسا اوقات دقت ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ
احرام باندھیں اس سے پہلے مثلا مرد حضرات جیسے ہیں تو یہ گھر سے جب نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلے ہی گھر سے نکلتے وقت ہی انسان یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے حلق کروا لے گا تو پھر اس کو بال ٹوٹنے کے جواب میں جو صدقہ وغیرہ اس پہ لازم ہوتا ہے، جرمانہ لازم ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر بال آپ پہلے نہیں کاٹیں گے تو جیسے مسح کرتے ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں، کنگھا کیا مثلا تو بال جھڑ گئے، یا ویسے ہی ہاتھ پھیرتے ہیں تو بعض اوقات بال جھڑ جاتے ہیں اور ان میں بسا اوقات صدقہ وغیرہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس کفارے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے گھر سے ہی حلق کروا لیں۔ آپ اگر یہ احرام کی چادریں گھر سے باندھنا چاہیں، یعنی مرد حضرات گھر سے باندھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ گھر سے عمرے کی نیت نہ کریں۔ نیت کس مقام پہ کی جائے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنے گھر والوں سے اچھی طرح ملیں، محبت سے ان سے اپنے سابقہ خطاؤں کی معافی طلب کریں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کریں اور پھر آپ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ان کی فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے پھر وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ان دونوں کے احرام باندھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے یہاں سے مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کی فلائٹ پہلے جدہ جائے گی پھر آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے، ان کے لیے تو طریقہ یہ ہوگا جو میں ابھی تفصیلاً عرض کروں گا۔ اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد مکۃ المکرمہ تو پھر آپ ابھی یہاں سے احرام کی چادریں وغیرہ بالکل بھی نہ باندھیں۔ ہاں مرد حضرات حلق کروانا چاہیں کروا لیں، ورنہ یہ جب آپ لوگ مدینہ منورہ پہنچیں گے، حاضری سے فارغ ہوں گے، پھر آپ جب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت پھر آپ کو احرام وغیرہ باندھنا ہوگا، اور اس کی تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک خاص مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس مقام سے آگے جو شخص بھی گزرے اور اس کا ارادہ مکۃ المکرمہ جانے کا ہو تو بلا حالت احرام کے گزرنا حرام ہوتا ہے۔ اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو درمیان میں میقات آئے گی، اسے یلملم کہتے ہیں، یہ دوران پرواز ہی آ جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ پہلے جائیں گے پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی۔ ہاں جب آپ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے تو درمیان میں وہ مقام آئے گا جہاں سے بلا احرام آگے جانا ممنوع ہوتا ہے۔ وہاں پر آج کل وہ مقام ذوالحلیفہ بھی اسے کہتے ہیں اور ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا جب اگر کوئی مدینہ منورہ پہلے جانا چاہتا ہے تو وہ عام نارمل کپڑوں میں جائیں، مدینہ منورہ حاضری دیں، اس کے بعد جب وہ ابیار علی کے پاس پہنچیں اس وقت وہ احرام کی چادریں وغیرہ باندھ کر نیت کریں گے۔ اور جو یہاں سے پہلے جدہ جانا چاہتے ہیں چونکہ دوران پرواز ہی میقات آ جائے گی اس لیے انہیں تو یہیں سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ تو پہلے میں انہی کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، پہنچ جانے کے بعد اگر آپ نے گھر سے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایئرپورٹ پہ انتظام ہوتا ہے، آپ غسل وغیرہ کریں، جسم پہ خوشبو وغیرہ اچھی طرح ملیں، احرام کی چادروں پہ خوشبو ملیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کا چونکہ خاص کوئی احرام نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خواتین کوئی کپڑا ایسا استعمال کرنا چاہیں، کوئی ایسے اپنی حفاظتی اقدامات کرنا چاہیں کہ ستر کی مکمل طور پہ حفاظت ہو اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو کس طریقے سے کپڑا وغیرہ یوز کریں گی یہ انشاءاللہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو آپ پہلے وہاں پہ غسل وغیرہ کر لیں، بہنیں گھر سے ہی غسل کر کے وہاں پہنچیں، آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، لیکن ابھی عمرے کی نیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہیں پر عمرے کی نیت کر لی یعنی ایئرپورٹ پر ہی تو احرام کی پابندیاں فوراً ہم پر لازم ہو جائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی چھوڑنے لوگ آئے ہیں، ہم نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ خوشبو ہمارے ہاتھ پر لگ گئی تو بعض صورتوں میں دم لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گلاب کے ہار وغیرہ کسی نے ڈالے اور ان گلاب کے ہاروں کی خوشبو ہمارے احرام تک پہنچ گئی تب بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ابھی ہمیں ایئرپورٹ پر صرف احرام کی چادریں باندھنی ہیں، نیت نہیں کرنی ہے۔ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے پھر ہم وہاں پر نیت کریں گے، جس کا طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے خواتین کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکیں گی، کس طریقے سے مطلب کپڑا وغیرہ یوز کریں گی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مرد کس طریقے سے احرام باندھیں گے ہم آپ کو وہ احرام باندھنے کا طریقہ دکھائیں گے۔
تو بہنیں اپنے لیے ایک اسکارف ٹائپ لے لیجئے، اور بعض اوقات ایک نیچے، ویسے تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوتا جیسے میں نے ابھی عرض کیا، لیکن اگر وہ اپنے بالوں وغیرہ کی اور پورے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں، اور کرنا بھی ہوگا کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر ستر کھلا رہا تو دم لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس جیسے بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکیں گے۔ تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ لیڈیز کے لیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ احرام کوئی خاص کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، عام گھریلو لباس میں ہی احرام کی نیت کرنی ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح یہ عبا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک عبا لے لیجئے تاکہ پورا بدن اس میں اچھی طرح ڈھک جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی لحاظ سے ظاہر نہ ہو۔ عبا پہن کر بٹن وغیرہ لگا لیجئے اور اچھی طریقے سے مطلب وہ جسم کو ڈھانپ لے تاکہ ہوا وغیرہ اگر تیز ہو بھی تو جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ چونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں اور عورت کو اپنے بال بھی چھپانا لازم ہوگا، لہٰذا عبا کے ساتھ ساتھ ایسا ایک اسکارف ضرور لے لیجئے جس سے آپ مکمل طور پہ اپنے سر کو ڈھک سکیں، کان وغیرہ اس میں بالکل چھپ جائیں اور صرف سامنے کا چہرے کا حصہ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اگر چہرہ کھلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ چہرہ کھولنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ اسکار باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس طریقے سے اس کو پہنیں گے کہ بالوں کا کوئی بھی حصہ، کان وغیرہ بالکل ظاہر نہ ہو۔ اس طرح یہ چہرے کے نیچے سے لا کر پھر اوپر سے مزید لے آئیں اور پھر یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر اس کو فکس کر لیجئے، یا اگر پن وغیرہ کوئی لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ احرام باندھنے سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین گھر کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، لیکن مزید اپنے ستر وغیرہ کی حفاظت کے لیے اوپر جو کپڑا باندھنے کا ایک طریقہ تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب انشاءاللہ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ اسے بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مردوں کا احرام دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو تہبند کہا جاتا ہے اور دوسرا چادر کہلاتا ہے۔ تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی اس کو اپنے اوپر لا کر اس کے دونوں کنارے اس طرح پکڑ لیں، آپ دونوں کنارے آپس میں ملائیے اور اس کو دونوں کناروں کو سائڈ پر لے جائیں، پھر اپنے ناف کے پاس ہاتھ رکھ کر اس کنارے کو اوپر لے کر آئیے، پھر دوبارہ اس کو اس طرح لے کر آئیں کہ اس کا یہ جو مطلب جتنا طویل کپڑا ہے وہ بل کی شکل میں سامنے ہو جائے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ جیسے باندھیں، لیکن یہ آپ کو جو طریقہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس طرح کر لیں اور اس طریقے سے مکمل طور پر یہ احرام بن جائے گا۔ اور اب اس کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو بیلٹ وغیرہ بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیکن جب ہم بیلٹ باندھیں گے تو سنبھالنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ ہم پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت کریں گے، ضمناً انشاءاللہ احرام روکنے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح آگے بیلٹ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ احرام حرکت نہیں کرے گا، اور یہ آگے اتنا کپڑا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلے گی تو انشاءاللہ چادر اڑ کر ستر وغیرہ نہیں کھلے گا۔ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ احرام اتنا اوپر باندھیں گے کہ ناف کا سوراخ اور اس کے نیچے کی مقام نظر نہ آئے، کیونکہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے، اگر یہ کھلا رہا تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت سے حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام کو ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور کافی حصہ ستر کا نظر آتا رہتا ہے۔ اب اوپر کی چادر ڈالی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اسے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالیے، الٹے ہاتھ پر کندھے پہ جو پہلو رہے گا وہ ذرا چھوٹا رکھیے اور دوسرے سیدھے ہاتھ والا پہلو بڑا رکھیں اور اس کو الٹے کندھے والے پہلو پر لا کر ڈال لیجئے۔ تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہوگا، اس طریقے سے احرام باندھیں گے۔ بعض حضرات ایک غلط طریقے سے احرام پہنتے ہیں جس کو عید اتباع کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شروع سے ہی ہمیں اتباع کرنا ہوگا۔ اس کا اتباع کہتے ہیں دراصل سیدھا کندھا کھلا رہے
اور چادر جو سیدھا پہلو ہے اسے کندھے کے نیچے سے لا کر پھر اپنے الٹے پہلو پر ڈالیں. یہ اتباع کہلاتا ہے. جو شکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ صورت اختیار کی جائے گی، اس سے پہلے اختیار کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. لہذا اگر آپ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے تو پورا دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت اتباع کیا جائے گا. تو خواتین و حضرات، آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمایا کہ مرد کے لیے 2 کپڑے تھے، ازار اور جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، اور اوپر چادر لینے کے بعد مرد و عورت احرام باندھنے کے بعد لیکن ابھی نیت نہیں کریں گے، احرام کے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مکروہ وقت تو شروع نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی عصر کے بعد فلائٹ ہے اور آپ نے عصر کے فرائض ادا کر لیے ہیں تو پھر بھی نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اوقات میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جس سے پہلے بتایا کہ ابھی بھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ اب آپ آرام سے جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. گھر والوں سے ملیں، ہار وغیرہ ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ احرام پہن لینے کے بعد کسی قسم کی خوشبو کا استعمال منع ہو جاتا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھکنا بھی منع ہوتا ہے. نماز جب آپ ادا کریں گے تو کندھا ڈھکا ہوگا، اتباع وغیرہ نہیں کریں گے، اور نہ سر ننگا ہوگا، ابھی آپ سر ڈھکیں گے کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی. اب آپ جب فارغ ہو گئے تو ہوائی چپل آپ یوز کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی جوتی پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کے پاؤں کی پشت ڈھکی ہوئی ہے تو اس پہ جرمانہ لازم ہو سکتا ہے. اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور تھوڑی دیر ماہب پرواز ہو جائے، اس کے بعد اب آپ اطمینان سے عمرے کی نیت کیجیے. اللہم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما، اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. آپ کے ساتھ جو حج کی کتاب ہوگی اس میں عمرے کی نیت عربی میں لکھی ہوگی. نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا ان عربی کے الفاظ کو دہرانا، زبان سے ادا کرنا، یہ باعث سعادت تو ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن لازم نہیں. تو آپ دل میں فقط ایسے نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں. تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. احرام دراصل ایک حالت کا نام ہوتا ہے جس حالت کو اختیار کر لینے کے بعد انسان پر بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں. لیکن ہم مجازاً 2 بغیر سلی چادروں کو مردوں کے لیے احرام قرار دے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے عبا اور اسکارف کو احرام کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے. جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو یہ حالت آپ پر طاری ہو جائے گی اور بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہمیں کرنی ہوں گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، آپ نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، تو پھر ایک مرتبہ لبیک کہنا لازم ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں، اے اللہ،
میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہنا لازم ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہوتا ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے کہیں گے، اور خواتین صرف اتنی آواز سے کہ ان کے کان اپنی آواز کو سنیں، یعنی پست رکھ کر وہ پڑھیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری؟ فرمایا کہ ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا لبیک کہیں گے، اور اب آپ اپنا سفر آسانی سے طے کریں گے۔ درمیان میں میقات آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گی، اور وہ میقات یعنی یلملم پار کر کے آپ جدہ پہنچیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر کسٹم وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر آپ نے مکہ المکرمہ روانہ ہونا ہے۔ اب بسا اوقات یہ مطلب رول یہی ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے جو پیسے وغیرہ بھرے ہوں گے تو آپ کے معلم کی بس وہاں پر موجود ہوگی جو آپ کو مکہ المکرمہ لے کر جائے گی۔ آپ تمام چیزوں سے فراغت کے بعد اس بس میں یا ویگن وغیرہ میں تشریف فرما ہو جائیں، اور اب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکہ المکرمہ وہ مقدس شہر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے پورے 53 سال گزارے ہیں۔ 40 سال آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ مسجد جلوہ افروز رہے، پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال مزید آپ وہاں پر ظاہری طور پر موجود رہے۔ تو اس طریقے سے 63 سالہ عمر کے پورے 53 سال آپ نے مکہ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں گزارے ہیں۔ تو اتنے مقدس شہر میں جہاں پر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی موجود ہیں، مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، اس مقدس شہر میں آپ داخل ہونے والے ہیں۔ تو جو کیفیات ہم پر طاری ہونی چاہیے، جو ہمارے جذبات ہونے چاہیے، جو احساسات ہونے چاہیے، وہ ہمیں اچھی طریقے سے یہیں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیفیات، کیا جذبات ہمارے ہونے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں تو بالکل اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کریں، جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام حاضر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سوچیں کہ ہم بھی گناہگار تھے، بدکار تھے، ہم نے ہزار گناہ کیے، اور اب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا کریم ہے، بہت ہی ہم پر مہربان ہے، اور اپنے کرم سے انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو گناہوں کو یاد کرنا، پچھلی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنا دل کو نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ قلبی یہ نرمی ہمارے آنسوؤں کے نکلنے کا سبب بن جائے گی۔ جب مکہ المکرمہ پر پہلی نگاہ پڑے تو درود پاک پڑھیں اور فوراً دعا مانگیں کہ یہ مقبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور رونا آئے تو خوب روئیں۔ مکہ المکرمہ بڑا مقدس شہر ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ وہاں پر جا کے جتنی بھی نیکیوں کا ارتکاب کریں گے، ہر نیکی پر آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں، اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ لہذا زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم Hajj is a pilgrimage to the holy city of Mecca. Hajj occurs every year during the month of Dhul Hijjah, the last month in the Islamic calendar. Every Muslim who is physically and financially able is obliged to perform Hajj at least once in their lifetime. When the pilgrim is around 10 kilometers from Mecca, he must dress in ihram clothing, which consists of 2 white sheets. Both women and men are required to make the pilgrimage to Mecca. The Hajj is reminiscent of the Day of Judgment, when all men shall return to God in a great gathering. The pilgrims all dress in the same robes. No one is allowed to display superiority by means of dress. The main rituals of the Hajj include walking 7 times around the Kaaba. This is known as Tawaf.
The pilgrim must also walk 7 times between the mountain of Safa and Marwa. Once the pilgrim completes the whole ritual, he or she is. Vous écoutez RTL. Et avec Jérôme Florin pour le journal. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ces révélations RTL, de plus en plus de Français se convertissent à l'islam. C'est aussi cela, l'effet Charlie. Le nombre de certificats a doublé à Paris, forte hausse également à Aubervilliers, à Lyon. Notre enquête dès le début de ce journal. Alors on continue ce matin de mesurer les conséquences des attentats du début du mois de janvier. On vous révélait la semaine dernière que le Coran ne s'était jamais autant vendu en France et certains poussent même la curiosité encore plus loin en choisissant de se convertir à l'islam. Partout, les mosquées accueillent de nouveaux fidèles. C'est l'enquête de ce journal avec vous, Maude de Carpentier, bonjour. Bonjour. Selon vos informations, le nombre de conversions a doublé à la mosquée de Paris. Absolument, 40 certificats de conversion y ont été délivrés en janvier 2015 contre 22 en janvier 2014. Hausse également confirmée à la Grande Mosquée de Lyon, plus 20%, ainsi qu'à Strasbourg, plus 30%. Alors parmi ces nouveaux musulmans, il y a par exemple Héloïse, 18 ans, dans une petite salle de la Grande Mosquée de Paris. Elle est venue un mois, jour pour jour, après la tuerie de Charlie Hebdo, faire sa profession de foi, la Shahada. Ashhadu an la ilaha. Pour l'occasion, la jeune fille porte un long djilbeb noir, un voile qui la couvre de la tête aux pieds. Cette esthéticienne du Val d'Oise a été élevée par une mère catholique, mais elle a grandi entourée d'amis musulmans. Et sa conversion à l'islam, elle l'explique comme une réponse aux attentats de début janvier. Je me suis dit que c'est pas ça l'islam, c'est pas du tout ce qu'on montre à la télé, les médias, tout ça, tout le monde fait beaucoup d'amalgame entre les musulmans, les terroristes, mais voilà, ça me donne encore plus l'envie de me pousser, d'aller vers l'islam, de rentrer de l'islam, d'apprendre et de montrer à tout le monde que l'islam c'est pas ça, c'est la paix, c'est pas la haine, et voilà, aujourd'hui je suis contente, c'est officiel. Et le phénomène surprend même les imams que vous avez rencontrés, Maude. Et oui, tous m'ont avoué leur étonnement. L'imam Khaled voit défiler une dizaine de convertis dans son bureau de la mosquée de Paris. Quand je pose la question généralement aux convertis, toujours je dis qu'est-ce qui vous ramène vers l'islam? Vu les événements qu'il y a, normalement ça fait fouiller. Il y a un qui m'a vraiment touché, c'est un universitaire, il me dit j'ai été voir le Coran, j'ai lu le Coran, c'est ce qui m'a ramené vers l'islam. Ce prophète-là ne peut être un terroriste, ne peut être ce qu'ils disent, donc je suis venu me convertir. Et toutes les couches de la population sont concernées par le phénomène, des jeunes comme Héloïse, mais aussi des médecins, une directrice d'école, un écrivain et même un policier. Is performing Umrah in Ramadan a substitute for Hajj according to the hadith? There is a hadith which is collected by Al-Bukhari or Muslim. Al-Imam Bukhari or Muslim, may Allah have mercy on them, they collected a sound hadith in which Nabi sallallahu alayhi wasallam told a woman from Al-Ansar, whom he asked, did you perform Hajj with us? She said no. He said, why didn't you? She said, we only had 2 camels. So my husband and my son, they went ahead and they performed Hajj on 1 camel, and they left one of us to use it for carrying the water and so on. So basically she didn't have the means of performing Hajj. So Nabi sallallahu alayhi wasallam said, then don't worry. Whenever it is Ramadan, go ahead and perform Umrah in Ramadan, since performing Umrah in Ramadan is equivalent to performing Hajj. Then in another narration by Imam Muslim alone, there is an extra word which is magnificent. He said performing Umrah in Ramadan is equivalent to performing Hajj with me. What an honor. Performing Umrah in Ramadan is equivalent to performing Hajj with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The equivalence in what? In the reward. So performing Umrah at any say time, or performing 100 Umrah or more, would never substitute Hajj. Al-Hajj is a faridah, and the Umrah is commended. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. So the Hajj is mandatory once per lifetime. So if you can afford to perform Hajj, barakallahu fiki, you must do so. If you can't, then you're exempt. But if somebody have the means of performing Umrah and he does not expect to save up some sum in order to perform Hajj, go ahead and perform Umrah. At least you visited Allah's house, and Umrah also is a mean of the expiation of one's sins. So there are many things, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that if you do,
you get the reward of, for instance, performing not just Umrah or not just Hajj, but complete Hajj and Umrah. And Nabi sallallahu alayhi wasallam said, if you pray Fajr in Jama'ah and sit in the masjid to make adhkar until it is sunrise, and afterward you pray 2 rak'ahs of the duha prayer, you will get the reward of performing a complete Hajj and Umrah. But that doesn't substitute for the Hajj nor for the Umrah. It is simply a mean of gaining the thawab, similar to performing the Hajj and the Umrah. So if you have the physical and the financial means, you must at least perform Hajj once per your lifetime. Besides that, the hadith which I mentioned earlier, Al-Jumhur are of the view that if any person were to perform Umrah during Ramadan, then the hadith covers him or her. Yani, they will be rewarded the reward of performing Hajj with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy on him, said, if somebody intended to perform Hajj and he did not have the means or he failed to do it, then he desires to do it and instead he made the Umrah in Ramadan because of shortage of the means or whatever, then he will get the reward of performing a complete Hajj with the Prophet ﷺ according to the text of Muslim, or Hajj in general according to the text of Al-Imam al-Bukhari, and so on. So we see that Allah subhanahu wa ta'ala is the most generous, but it would not substitute for Hajjatul Islam or the Hajj of the Faridah, which every Muslim must perform at least once per lifetime if they can afford it. And this is the final circumambulation, circling of the Quran one final time before we leave the Haram, leave the city. So just approaching the starting point. And we say Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. And as this is a nafil optional tawaf, though it's a farewell tawaf, we make a dua, a supplication for what we ask for, what we want. That I don't record. ما شاء الله. मेरे पास वो नंबर
Oh Lord, invite me back to your house soon, inshallah. Ameen ya Rabbil Alameen. O Creator, Master of the Universe. That's my farewell tawaf. Himi Syed here. Sunday morning, June 5th, 2011 in Masjid al-Haram. About to leave Makkah for Medina in a few minutes, inshallah. And may we all be better for it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, it's Himi. 7:37 p.m. Sunday, June 5th, 2011, Masjid al-Nabawi. There is a 2-day-old new crescent moon just beside the minaret, the southwesternmost minaret at the Masjid al-Nabawi in Medina al-Munawwara. It's just after Maghrib. People are milling about. Muslims are waiting for this is the Al-Salam gate to the Masjid al-Nabawi. At the end of this hallway is the tomb of the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and the Shaykhain, Abu Bakr and Umar alayhi salam. May Allah be pleased with them. Masjid al-Nabawi. Assalamu alaikum from Medina.